پیارے دوستوں، السلام علیکم۔ میرا نام طارق نصیر ہے اور اس وقت آپ ملاحظہ فرما رہے ہیں میرے چوتھے تحریر کردہ ناول $6 ملین مین اور بگ فٹ کا سرور۔ اور یہ ناول میں نے امریکہ میں سن 1978 میں پیش کردہ سنیما اسکوپ فلم دی سیکرٹ آف بگ فٹ سے متاثر ہو کر تحریر کیا ہے، اور اس وقت آپ کی خدمت میں میرے اس نئے تحریر کردہ ناول کے دوسرے حصے کی مجموعی طور پر 5ویں ویڈیو قسط پیش کی جا رہی ہے، جو کہ صفحہ نمبر 41 سے لے کر صفحہ نمبر 50 تک کے صفحات پر مشتمل ہے۔ تو آئیے دوستو، اب ہم اپنے اس نئے ناول کی 5ویں ویڈیو قسط کا آغاز کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گزشتہ سے پیوستہ۔ اس سوال کو سن کر کرنل اسٹیو آسٹن ششدر اور چکرا کر رہ گئے، اور شالن سوالیہ انداز میں کرنل اسٹیو آسٹن کے چہرے کو بغور دیکھنے لگی۔ تو پھر کرنل اسٹیو آسٹن نے نہایت ہی سوچ اور سمجھ کر شالن کو کہا کہ اس کا دار و مدار اس بات پر منحصر کرتا ہے کہ آپ کس سے مخاطب ہیں، اور اگر آپ یہ سوال مجھ سے پوچھ رہی ہیں تو میں ایک ذہین اور پرمزاح عورت سے متاثر ہوتا ہوں۔ پھر شالن نے کرنل اسٹیو آسٹن سے ایک اور سوال پوچھا کہ اس کے علاوہ اس عورت میں کون سی ظاہری خصوصیات کا ہونا ضروری ہے۔ تو کرنل اسٹیو آسٹن نے شالن کو بتایا کہ اس عورت کا خوبصورت ہونا بھی ضروری ہے، لیکن میری نظر میں یہ عنصر اتنا اہم نہیں ہے اور اس کی حیثیت ثانوی نوعیت کی ہے۔ اس کے بعد کرنل اسٹیو آسٹن نے شالن کے چہرے کو سوالیہ انداز سے دیکھتے ہوئے پوچھا کہ اور آپ یہ بتائیں کہ آپ کو کس قسم کے لوگ پرکشش لگتے ہیں، جس پر شالن نے کرنل اسٹیو آسٹن کے چہرے کو بغور دیکھتے ہوئے اور مسکراتے ہوئے بتایا کہ جیسے کہ آپ پرکشش ہیں۔ اس پر کرنل اسٹیو آسٹن نے شالن سے پوچھا کہ کیا آپ اسی خوشگوار رویے کے ساتھ اور محبت بھرے انداز میں اپنے ہر مریض سے ملتی ہیں جیسے کہ آپ مجھ سے مل رہی ہیں؟ تو اس بات پر شالن نے مسکراتے ہوئے انتہائی پراعتماد انداز میں کہا کہ ہرگز نہیں، میں ہر کسی سے ایسے نہیں ملتی جیسی چاہت سے میں آپ سے ملتی ہوں۔ آپ میں نہ جانے ایسی کون سی کشش ہے کہ میں آپ کی طرف آ کے اٹک کر رہ گئی ہوں، اور کوشش کے باوجود بھی میں خود کو آپ کی محبت سے آزاد کروانے میں ناکام ہو رہی ہوں۔ آپ میرے لیے ایک تازہ ہوا کا جھونکا ہیں۔ آپ نہ صرف ایک پرکشش شخصیت کے مالک ہیں، بلکہ میرے چہرے کی مسکراہٹ کا بھی ایک ذریعہ ہیں۔ آپ کا بایونک ہونا بھی میری خوشی کا ایک ذریعہ ہے، جو آپ کی ایک نہایت عمدہ خصوصیت اور صلاحیت ہے۔ اس کے بعد شالن نے مسکراتے ہوئے اور سوالیہ انداز میں کرنل اسٹیو آسٹن کے چہرے کی طرف دیکھتے ہوئے کہا کہ آپ نے اگر مزید کچھ اور پوچھنا ہے تو پوچھ لیں۔ اس بات پر وہ دونوں مسکراتے ہوئے ایک دوسرے کی آنکھوں میں دیکھنے لگے۔ تو پھر شالن نے گھبرا کر ساسکواچ کا آپریشن کرنے کے لیے کرنل اسٹیو آسٹن کو اپنے ساتھ مدد کرنے کے لیے طلب کر لیا۔ دوسری طرف آسکر گولڈمین نے اپنے اس بیس کیمپ میں اس متوقع چھوٹے زلزلے کی آمد سے قبل، جس میں اب بہت ہی تھوڑا سا وقت رہ گیا تھا، تو آسکر گولڈمین نے اپنی امریکی ریاست کیلیفورنیا کے شہر سان فرانسسکو میں واقع نیشنل گارڈز کے دفتر میں اپنے وائرلیس سیٹ سے اس متوقع زلزلے کی آمد سے متعلق اطلاع دے دی، تاکہ وہ کسی بھی متوقع حادثے کے لیے اپنی فوری تیاری مکمل کر لیں۔ اور اس ضمن میں آسکر گولڈمین نے پوری امریکی ریاست کیلیفورنیا کے لیے یلو الرٹ جاری کر دیا، اور اس کے ساتھ ہی اس متوقع چھوٹے زلزلے کی آمد کے لیے وہاں پر کاؤنٹ ڈاؤن شروع ہو گیا، اور اس کے ساتھ ہی ٹام رین ٹری کی زلزلے کی آمد سے متعلق وہ پیش گوئی
بالکل درست ثابت ہوئی اور چند ہی لمحوں کے بعد بالآخر وہ چھوٹا زلزلہ آ ہی گیا۔ اس وقت آسکر گولڈمین اپنے وائرلیس سیٹ سے نیشنل گارڈ سے رابطے میں تھے اور اس وقت اس بیس کیمپ میں موجود عملے کے تمام افراد زلزلے کی آمد کے ساتھ ہی زمین پر جھک کر بیٹھ گئے۔ دوسری طرف کرنل اسٹیو آسٹن اور شالن اپنے اس کمپلیکس میں چشمے کے مقام سے آپریشن تھیٹر کی طرف جا رہے تھے کہ وہاں پر اچانک زلزلہ آ گیا۔ کرنل اسٹیو آسٹن اور شالن اپنے کمپلیکس میں جس مقام پر موجود تھے وہاں پر اس زلزلے کے جھٹکوں سے غار کے اس حصے کی چھت کا ایک بالائی حصہ نیچے کی طرف گرنے لگا، تو کرنل اسٹیو آسٹن نے اپنے داہنے بایونک بازو کی طاقت کو استعمال کرتے ہوئے اس دیو ہیکل پتھر کو گرنے سے وہیں پر روک لیا اور زلزلے کے جھٹکے ختم ہونے تک وہیں پر روکے رکھا۔ تب تک اس غار کے عملے کا عملہ لوہے کا ایک مضبوط سپورٹ کالم لے کر وہاں پر پہنچ گیا اور انہوں نے اس پتھر کی چھت کو سہارا دے کر وہیں پر روک لیا۔ ادھر آسکر گولڈمین اور ٹام رینٹری اپنے بیس کیمپ میں موجود اپنی میز اور اپنے مشینی آلات کو پکڑ کر زلزلے کے طاقتور جھٹکوں کو برداشت کر رہے تھے۔ اس چھوٹے زلزلے کی آمد کے ساتھ ہی ٹام رینٹری نے آسکر گولڈمین کو بتایا کہ اب امریکی ریاست کیلیفورنیا میں جو تباہ کن زلزلہ آنے والا ہے اس میں اب محض 7 گھنٹے اور 36 منٹ باقی رہ گئے ہیں۔ ٹام رینٹری نے آسکر گولڈمین کو یہ بھی بتایا کہ اس ایٹم بم کی تنصیب کا عمل بھی مکمل کیا جا چکا ہے، جسے اس کے مقررہ مقام پر سطح زمین سے 500 فٹ کی گہرائی میں نصب کیا گیا ہے۔ اس کے بعد آسکر گولڈمین نے امریکی ریاست کیلیفورنیا کے شہر سان فرانسسکو کے نیشنل گارڈ سے دوبارہ رابطہ کیا اور انہیں پیش کی اس آنے والے زلزلے کی آمد سے متعلق ہنگامی اطلاع دے دی اور انہیں کہا کہ وہ اپنی ہنگامی تیاری کو مکمل کر لیں۔ دوسری طرف شالن نے ساسکواچ کا ٹوٹا ہوا بازو جوڑنے کے لیے اپنے آپریشن کے کام کا آغاز کر دیا اور یہاں پر شالن نے کرنل اسٹیو آسٹن کو اپنی ایک نئی ایجاد کردہ ایک گہرے نیلے رنگ کی دوائی جس کا نام نیوٹریکسن 3 سیرم تھا متعارف کروائی۔ شالن کے مطابق نیوٹریکسن 3 سیرم ایک الیکٹرولائٹک نیورل پروسیس کے طور پر کام کرتی ہے اور انسانوں نے ابھی تک یہ دوائی ایجاد نہیں کی ہے اور انہیں اس دوائی کو ایجاد کرنے میں ابھی مزید کئی اور صدیاں بھی لگ جائیں گی۔ شالن نے کرنل اسٹیو آسٹن کو مزید یہ بھی بتایا کہ یہ ایک ایسی دوائی ہے جو کہ تمام انسانی بیماریوں کا علاج کرتی ہے، کیونکہ یہ دوائی انسانی جسم میں موجود DNA کے ساتھ مل کر کام کرتی ہے اور انسانی جسم میں موجود دیگر تمام بیماریوں کا بھی علاج کرتی ہے اور ساتھ ہی کسی بھی دوسری بیماری کے انفیکشن کو پھیلنے سے بھی روکتی ہے۔ اس کے بعد شالن نے کرنل اسٹیو آسٹن کو اپنا ایک اسٹیل کا بنا ہوا ایک سرجیکل انسٹرومنٹ دیتے ہوئے کہا کہ اگر آپ اسے تھوڑا سا اوپر کی طرف موڑ دیں گے تو مجھے اس آپریشن کے کرنے میں بہت آسانی ہو جائے گی، جس پر کرنل اسٹیو آسٹن نے اس انسٹرومنٹ کو بآسانی موڑ کر شالن کو واپس دے دیا۔ شالن نے اس انسٹرومنٹ کا استعمال کرتے ہوئے اس سے ساسکواچ کے بازو کو مزید مضبوط اور پائیدار کر دیا۔ شالن نے کرنل اسٹیو آسٹن کو یہ بھی بتایا کہ اب ساسکواچ کا یہ بازو اتنا مضبوط ہو گیا ہے کہ اب آپ بھی اسے نہیں اکھاڑ سکتے، جس پر کرنل اسٹیو آسٹن نے ہنستے ہوئے کہا کہ مجھے اب اس طرح کی کسی کوشش میں دلچسپی اور خواہش نہیں ہے۔ جب ساسکواچ کے بازو کی فٹنگ مکمل ہو گئی تو شالن نے اس کے کندھے کے اندر ایک مارجنل پاور سیل کی تنصیب بھی کر دی جو کہ ایک
एंटी मैटर पावर सोर्स से बना हुआ था। शॉलिन ने कर्नल स्टीव ऑस्टिन को ये भी बताया कि इंसानों को ये सेल ईजाद करने में अभी कम से कम मज़ीद 1 सदी दरकार है। लेकिन कर्नल स्टीव ऑस्टिन ने अपनी दिलचस्पी का इजहार म्यूटेक्सिन 3 सीरम के हुसूल में ज़ाहिर किया, जिस पर शॉलिन ने कर्नल स्टीव ऑस्टिन को साफ इनकार करते हुए कहा कि हम अपनी कॉलोनी के किसी भी राज को बाहर जाने नहीं दे सकते। अलबत्ता एक शर्त पर हम ये दवाई आपको फराहम करने की यकीन दहानी करवाते हैं कि अगर आप हमेशा के लिए हमारे इस कम्प्लेक्स में हमारे साथ रहने पर हामी भरें तो फिर हम आपको ये दवाई दे देंगे। जिस पर कर्नल स्टीव ऑस्टिन ने उन्हें बताया कि मैं आप लोगों के साथ रहने के लिए तैयार हूँ, बशर्त ये कि आप मुझे मेरे लोगों तक ये पैगाम पहुँचाने दें कि मैं यहाँ पर बखैरियत हूँ। जिस पर शॉलिन ने इस बात पर भी साफ इनकार कर दिया और सख्ती से कहा कि ये नामुमकिन है, हम इस बात की किसी भी सूरत में इजाज़त नहीं देंगे। अभी ये बातचीत जारी ही थी कि एप्लॉय ने इस ऑपरेशन थिएटर के अंदर लगे हुए अपने इस कम्प्लेक्स के मरकज़ी टाइमलाइन कंट्रोलर पर शॉलिन को फौरी तौर पर कॉन्फ्रेंस रूम में तलब कर दिया, जिस पर शॉलिन ने फौरी तौर पर अपने टाइमलाइन कंट्रोलर का बटन दबा दिया और वो फ़ौरन वहाँ से गायब हो गई। शॉलिन के जाने के बाद कर्नल स्टीव ऑस्टिन उसी मरकज़ी टाइमलाइन कंट्रोलर के मेन स्विच बोर्ड पर आ गए तो उन्हें इस कम्प्लेक्स के गार के मुख्तलिफ़ हिस्सों में लगे हुए अंदरूनी कैमरों के मनाजिर नज़र आने लगे, जिनमें इस गार के अंदरूनी हिस्सों और बैरूनी दरवाज़े के मनाजिर भी शामिल थे। इसके साथ ही उन्हें एक कैमरे के ज़रिए ऑस्कर गोल्डमैन का वो बेस कैंप भी नज़र आ गया। इस बेस कैंप में टॉम रेंट्री अपने अमले के अरकान को अपने वायरलेस सेट पर इस होने वाले एटमी धमाके से मुताल्लिक हिदायत जारी कर रहे थे। टॉम रेंट्री की ये हिदायत कर्नल स्टीव ऑस्टिन को भी वाज़ेह तौर पर इस टाइमलाइन कंट्रोलर पर सुनाई दे रही थी, जिनमें वो ये बता रहे थे कि ये एटमी धमाका सैन एंजेलो के स्टेशन नंबर 3 पर 4:08 पर शाम को किया जाएगा, जहां पर 5 घंटे के बाद 7.9 रिक्टर स्केल का एक ज़लज़ला आने वाला है। उस वक्त ऑस्कर गोल्डमैन कर्नल स्टीव ऑस्टिन की तलाश में रवाना करदा मुहाफ़िज़ीन की टीम के एक सरबराह कैप्टन फोर्ड लॉयल को इस इलाके के नक्शे की मदद से बता रहे थे कि ये एटमी धमाका सान एंड्रियास की फॉल्ट लाइन की वॉल्केनिक एक्टिविटी को कमज़ोर करने के लिए किया जा रहा है, ताकि अमेरिकी रियासत कैलिफोर्निया के तमाम साहिली शहरों को ज़लज़ले की तबाहकारियों से बचाया जा सके। कैप्टन फोर्ड लॉयल ने ऑस्कर गोल्डमैन की बात सुनने के बाद उन्हें बताया कि हमने अब तक ये सारा इलाका खाली करवा लिया हुआ है, लेकिन हमें अभी तक कर्नल स्टीव ऑस्टिन का कोई भी सुराग नहीं मिल सका है। जिस पर ऑस्कर गोल्डमैन मज़ीद मुतफक्किर हो गए। इस दौरान टॉम रेंट्री ने भी स्पीकर और वायरलेस सेट दोनों पर 12 मिनट के बाद एटमी धमाका करने का ऐलान कर दिया। यह ऐलान सुनकर कर्नल स्टीव ऑस्टिन घबराहट का शिकार हो गए और वो फौरी तौर पर इस मरकज़ी टाइमलाइन कंट्रोलर का मेन स्विच बंद करके और ऑपरेशन थिएटर का दरवाज़ा खोलकर बाहर निकल गए। इस दौरान सास्क्वाच को भी होश आ गया और वो भी कर्नल स्टीव ऑस्टिन के पीछे पीछे गुस्से से चल पड़ा। कर्नल स्टीव ऑस्टिन तेज़ी से भागते हुए उसी कॉन्फ्रेंस रूम में दाखिल हो गए जहां पर एप्लॉय अपने साथियों के हमरा ऑस्कर गोल्डमैन के बेस कैंप के मनाजिर को बराह रास्त अपनी स्क्रीन पर देख रहे थे। कर्नल स्टीव ऑस्टिन ने जब एप्लॉय को ज़लज़ले की आमद के इस ख़तरे से आगाह किया तो उन्होंने कर्नल स्टीव ऑस्टिन को बताया कि उन्होंने शॉलिन को एटमी धमाके के मकाम की तरफ रवाना कर दिया है ताकि वो इस एटम बम को नाकारा बना सकें, तो इस तरह से हमारा ये कम्प्लेक्स तबाही से बच जाएगा।
جس پر کرنل اسٹیو آسٹن اپلائی یہ بات سن کر شدید غصے میں آ گئے اور انہوں نے اپلائی کو شدید غصے کی حالت میں کہا جاری ہے